جو نماز بیان کرنی یہ نماز ہے روز قیامت کی سختی دور کرنے کی نماز. روز قیامت کی سختی دور کرنے کی نماز. ایک جملہ کافی ہے. روز قیامت کی سختی ہے کیا؟ جب وہ سمجھ میں آئے تو یہ نماز کا مقام سمجھ میں آئے گا. روز قیامت کی سختی اتنی کافی ہے کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس ایک دن کی شدید گرمی انسان کی کھوپڑی کو ایسے گرم کرے گی جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی ابلتی ہے. ایسے انسان کی کھوپڑی گرمی قیامت کو محسوس کر رہی ہوگی. اس لیے اللہ کے رسول نے روزے کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہیں چاہیے کہ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو روزے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے. تو ایسے ماہ رمضان مجھے اور آپ کو قیامت کی یاد دلاتا ہے تو کوئی ایسی نماز بھی ہو جو قیامت کی سختی کو کم کر دے یا قیامت کی سختی کو ختم کر دے. تو 3 فائدے بیان ہوئے. نمبر 1، قیامت کی سختی کم ہو جاتی ہے. جو الفاظ روایت کے کم سے مراد انسان کے لیے قابل برداشت ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے. نمبر 2، انسان کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگے. نہیں، غور کیجئے گا، جب شدید گرمی ہو اور پریشانی میں ہو تو آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ کس پریشانی میں ہیں. چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہوتا ہے کہ انسان پہ جو کیفیت اندر ہو وہ بلا چھپائیے. لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں، اپنے اندر کی بات کو چھپا لیتے ہیں مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں چہرے پر ظاہر ہو جاتی ہے. اتنا اطمینان قیامت کے میدان میں ہو کہ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہو. اور تیسرا بڑا اہم مسئلہ، آخر عمر تک انسان کی عقل زائل نہ ہو. آخر عمر تک انسان کی عقل زائل نہ ہو. یوں کہیے آخر عمر تک انسان ہذیان میں نہ پڑے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ آخر عمر تک عقل کام کرتی رہے، قیامت کی سختی کم ہو جائے اور قیامت کے دن چہرہ چاند کی طرح چمکتا رہے، تو پھر کل اتوار کا دن ہے، سنڈے کی نماز. صلوات پڑھے نماز 2 رکعت نماز کل پڑھ لیجئے. اس کا طریقہ نماز کی نیت نماز حاجت 2 رکعت قربتاً الی اللہ، قیامت کی سختی کم کرنے کے لیے، قیامت کے دن چہرے کو چاند کی طرح بنانے کے لیے، آخر عمر تک اپنے عقل کی حفاظت کے لیے قربتاً الی اللہ. سب جملے کہیے، ورنہ صرف اتنا کہیے قربتاً الی اللہ. وہ 2 رکعت نماز جو اتوار کے دن بیان کی گئی وہ پڑھتا ہوں. اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث میں نماز بیان ہوئی کہ 2 رکعت نماز بہت آسان ہے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی ہے اور 1 مرتبہ سورہ مبارکہ الاعلی ہے. دونوں رکعتوں میں بالکل ایک جیسا ہی مسئلہ ہے. الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک پڑھیے تو پھر دونوں باتیں کور ہو جاتی ہیں. علی العظیم بھی کور ہو جاتا ہے اور ہم فیہا خالدون بھی کور ہو جاتا ہے. 2 رکعت نماز یہ 3 فائدوں کے ساتھ اتوار کے دن ہر اتوار کو پڑھیے، یا جب کبھی اتوار کو یاد آ جائے، پھر قیامت یاد آ جائے تو نماز پڑھ لیجیے گا. اور اس کے بعد اب آئیے، نماز کے بیان کے بعد ہماری گفتگو کل تھی اور ایک ایسی منزل پہ آپ کو چھوڑ کر گیا تھا، سورہ مبارکہ المومنون، جس میں پروردگار نے انسان کی خلقت کے مراحل کو بیان کیا تھا. انسان کی خلقت کے مراحل کی 2 قسمیں، ایک خلقت جسم ہے، ایک خلقت روح ہے. خلقت جسم میں ترتیب ہے کہ پہلے کیا بنا، پھر کیا بنا، پھر کیا بنا. خلقت روح میں کوئی ترتیب نہیں ہے. خلقت روح میں ترتیب نہیں ہے کہ روح کی آنکھیں پہلے بنی، روح کی زبان بعد میں بنی، روح کے ہاتھ بعد میں بنے. نہیں، جسم کے بارے میں تو آپ کو ملے گا. اس لیے قرآن کہتا ثم انشأناہ خلقا آخر، سورہ مبارکہ المومنون، فتبارک اللہ احسن الخالقین. خدا نے اس خلقت کو جب بیان کیا تو اپنی شان خود بیان کی. فتبارک اللہ، کیا بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جو بہترین خلق کرنے والا ہے. گویا
ہر شے تو کوئی بھی بنا لے، مگر انسان بنانا خدا کے علاوہ کسی کے بس میں، صلوات پڑھے محمد، انسان بنانا صرف خدا کے بس میں ہے۔ اس لیے خدا نے اس اپنے شاہکار کو خاص بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ثم انشأناه خلقا آخر ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ بات ابھی آنے والی ہے اور روح کے باب میں۔ لیکن آئیے ایک اور مسئلہ کہ جہاں پروردگار نے سورہ مبارکہ سجدہ میں ایک اور سلسلہ بیان کیا، اور یہ سورہ مبارکہ سجدہ کا وہ جملہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین، اس نے شروع کیا، اس نے بہترین پروردگار احسن کون؟ وہ جس نے ہر شے کو خلق فرمایا اور شروع کیا، بدا شروع کیا، خلق الانسان انسان کو پیدا کرنا، اس سے من طین مٹی سے، ثم جعل نسلہ پھر اللہ نے اس کی نسل کو قرار دیا، من سلالۃ من ماء مہین، سورہ سجدہ آیت نمبر 8 تک پہنچا ہوں میں۔ ثم جعل نسلہ پھر اللہ نے انسان کی نسل کو قرار دیا کس سے؟ من سلالۃ چپکنے والے سے، کس سے؟ من ماء مہین، ایک بہت حقیر سے پانی سے، مہین کہتے ہیں توہین سے نکلا ہوا لفظ، اہانت، یعنی بالکل معمولی، کوئی قیمت نہیں۔ کیا قیمت ہوگی اس پانی کی جسے خدا نے مہین کے نام سے یاد کیا؟ اس پانی سے جو چپکنے والی کیفیت میں تھا، اس سے خدا نے انسان کی نسل کو قرار دیا۔ ثم سواہ پھر اس کو ایسا متوازن بنایا کہ ہر ایک شے بڑی مناسب ہے، بال ہیں تو مناسب ہیں، ناخن ہیں تو مناسب ہیں، کسی میں جان ہے تو مناسب ہے، کوئی بے جان ہے تو مناسب ہے، کوئی بڑھتا نہیں تو مناسب ہے، کوئی بڑھتا ہے اور کاٹ دیا جائے اور درد نہ ہو تو مناسب ہے۔ خدا نے ہر ایک شے کو اتنا متناسب بنایا کہ انسان اگر ایک مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی شکل و صورت کو دیکھ لے تو خدا سمجھ میں آ جائے۔ ورنہ جس طرح دانت بنائے، اگر آنکھیں اس مقام پر ہوتی، اگر دانت یہاں پر ہوتے تو انسان کا چہرہ حیبت ہوتا، چہرہ جمال نہ ہوتا۔ جب کبھی آئینے کو دیکھیے تو خدا کو یاد کیجیے خدا نے کیسا بنایا۔ ثم سواہ پھر اس نے انسان کو بنایا متوازن، اتنا متوازن بنایا کہ ایک ایک عضو بدن بڑا مناسب۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ پھر اس نے اپنی روح کو اس کے اندر ڈال دیا۔ ہم آ گئے بحث کرتے کرتے لفظ روح پر۔ روح سے لفظ کو آسان کیجئے، روح کسے کہتے ہیں؟ روح قرآن مجید میں تقریباً 20 مقامات پہ استعمال ہوا۔ لفظ روح کا استعمال قرآن مجید میں 20 مقامات پر، اور 20 مقامات میں ہر مقام پر ایک معنی میں نہیں ہے، بلکہ علماء تفسیر کے اعتبار سے روح کم از کم 2 معنی میں استعمال ہوا۔ ایک معنی روح سے مراد روح الامین جبرائیل علیہ السلام، جیسے سورہ مبارکہ انا انزلنا میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہاں روح کے معنی کیا ہیں؟ جبرائیل امین، یا کوئی خاص خدا کی مخلوق جو فرشتوں سے ذرا مختلف ہے مگر خاص مخلوق، روح یہ الگ ہے۔ اور ایک مراد وہ روح سے مراد، جہاں آنے والے سوال کر رہے تھے اللہ کے رسول سے، یسألونک عن الروح، قرآن مجید میں تقریباً 7 مقامات پر ایسے سوالات کی آیات موجود ہیں۔ یسألونک عن المحیض، وہ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں حیض والی خاتون کے بارے میں۔ یسألونک عن الاحلہ، وہ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں چاند ہلال کے بارے میں۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ ایسے ہی ایک سوال ہے یسألونک عن الروح، وہ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں روح کی تعریف کیا ہے، روح کسے کہتے ہیں؟ تو کہیے
قل کیا کہیے الروح من امر ربی، روح میرے پروردگار کے حکم میں سے ایک حکم. صلوات پڑھیں. روح کیا ہے؟ امر. اور جسم کیا ہے؟ خلق. جسم ہے خلق، روح ہے امر. خلق کو امر چلاتا ہے، امر کو خلق نہیں چلا سکتا. امر جو ہے بغیر خلق کے بھی رہتا ہے. دلیل چاہیے. اب آئیے ہم تلاش کرتے ہیں کہ کیا انسان کی موت جب ہوتی ہے تو کیا روح مرتی ہے یا صرف جسم مرتا ہے، روح باقی رہتی ہے؟ تو اس میں بہت سارے مقامات آیات کے ہیں جن میں خاص جملہ سورہ مبارکہ سجدہ سے ہی میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. الفاظ کیا ہے کہ جہاں پر پروردگار نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 11 میں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، حبیب کہیے کہ تمہیں وفات دیتا ہے کون؟ ملک الموت. لفظ وفات، وفات خوب اب تو بہت کم استعمال ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں انتقال کر گئے، وفات پا گئے بہت کم استعمال ہوتا ہے. یا جا بحق ہو گئے، ہلاک ہو گئے، مر گئے. جو مر گئے ان کا ہم سے کیا تعلق، ہم تو نہیں مرتے. اس لیے مرتے وہ ہیں کہ جن کا عقیدہ مرا ہوا ہو، جن کا امام مردہ ہے ان کے اجسام مردہ ہیں، جن کا امام زندہ ہے ان کے عقائد بھی زندہ ہیں اور وہ بھی زندہ ہیں. خطابت نہیں ہے، حقیقت ہے. حقیقت ہے اس لیے کہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ تو علامہ زمخشری نے کتاب کشاف القرآن تفسیر قرآن میں سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 23 کے ذیل میں اپنے راویوں کی سند کے ساتھ لکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قول مولا علی نہیں ہے، قول امام حسن نہیں ہے، قول امام حسین نہیں ہے. جو آپ کہیں مکتب تشیع کی بات ہو رہی ہے، یہ حدیث ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. آگاہ رہو جو انسان بھی آل محمد کی محبت پر مر گیا وہ شہید مرا ہے. اور شہید قرآن کی روح سے خدا کی بارگاہ میں رزق بھی پاتا ہے اور زندگی بھی رکھتا ہے، جس کا شعور عام انسانوں کو نہیں ہوتا. تو بات یہاں تک اس لیے بڑھ گئی کہ کہیں ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں. اپنی بات نہیں کر رہے. جو بھی آل محمد سے محبت کرے، بس شرط یہ ہے کہ یہ نہ کہے کہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. وہ بھی والے اور ہیں، ہم ہی والے ہیں، ہم ہی ان سے محبت کرتے ہیں. تو جو بھی والے ہیں ان کا مسئلہ وہ مختلف ہو جائے گا. آل محمد کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پھر آل محمد کے دشمن سے براءت اختیار کرے. تو الفاظ کیا ہیں؟ وفات. وفات پورے قرآن مجید میں اتفاق ہے 14 مقامات پہ استعمال ہوا. وفات کا آسان ترجمہ اردو میں کیا ہے؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، تو وعدے کے بعد کیا ہوتی ہے اس کی؟ وفا. وفا کو عربی میں وفات بھی کہتے ہیں. تو کوئی وعدہ ہے جو انسان نے کیا ہے خدا سے، جب پورا ہو جائے گا تو وفات ہو جائے گی. وفات کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پورے اعتبار سے انسان کے روح کے نظام کو فرشتہ اپنے کنٹرول میں کر لے، اسے وفات کہتے ہیں. فرشتہ انسان کے روح کے نظام کو پورے انداز سے کنٹرول میں کر لے، اس کو نظر روح بھی، روح کا نکلنا بھی کہتے ہیں. قبض روح، روح کا قبضہ کرنا بھی کہتے ہیں کہ روح پر قبضہ کیا گیا، اور اسی کو وفات کہتے ہیں. اور پھر بہت آسان سا مسئلہ موت کیا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت. 3 مقامات پہ قرآن میں استعمال ہوا. سورہ انبیاء ہو، سورہ آل عمران ہو، سورہ عنکبوت ہو. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، روح کو نہیں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کیا ہے؟ جسم کا روح سے رشتہ ختم ہو جائے، یہ موت ہو گئی. تو روح گئی کہاں پر؟ ابھی سوال ایک اور مسئلہ کہ جو پروردگار نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ الانعام میں، الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ
آپ دیکھتے ہیں کہ جب ظالموں کی موت آتی ہے وہ موت کی بے ہوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، موت کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور ملائکہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنے نفسوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ الگ ہیں اور ان کی جسم کے ساتھ روح الگ ہے، روح ہمارے حوالے کر دو۔ تو انسان کا جسم دفن ہو جاتا ہے، انسان کی روح۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ جسم الگ ہو اور روح الگ ہو جائے؟ آیا کوئی یہ بات سمجھ میں آتی؟ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ویسے تو میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا میں سوال آپ سے کروں گا روح کے بارے میں۔ روح ہے کیا؟ آپ کے اندر روح موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود۔ دیکھا ہے روح کو کیسی ہوتی ہے؟ آپ کی روح تو ماشاءاللہ خوبصورت ہوگی نا، جس کی روح میں خوشبو ولایت آل محمد ہو، خوبصورت کیا ہو؟ ورنہ ایک محاورہ جیسی روح ویسے فرشتے، ایک محاورہ ہے جیسی روح ویسے فرشتے۔ تو خیر روح پروردگار کی طرف سے ایک نوری مخلوق ہے، ایک امر کی کیفیت ہے اور اس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اس پر 100 سوالات بھی کیے جائیں تب بھی روح کی تعریف ممکن نہیں ہے کہ جب جسم سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک تو روح سمجھ میں کیا آئے گی؟ لیکن روح موجود ہے۔ روح کیا ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ جی آپ نے روح کو دیکھا، آپ نے جواب دیا میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ یہ میں خود تو روح ہے۔ آپ مسجد میں آئے کہ میں آج نہیں آ سکا، میں نہیں آ سکا، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں جاگتا ہوں، یہ جو اندر سے میں بول رہا ہے اسی کا نام تو روح ہے۔ تو سو گیا وہ میں کب بولتا ہے؟ یہ سب کی میں ختم ہو جاتی ہے جبکہ روح جسم سے الگ ہو جائے، اور شاید میری بات خود بخود پہنچ گئی کہ جب سو جائے تو الگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شاید حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا بیٹا اگر موت سمجھ میں نہ آئے تو اپنی نیند سمجھ لینا، جس دن نیند سمجھ میں آ گئی موت سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا مطلب؟ پھر دلیل کیسے ہو کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہماری روح جسم سے الگ ہو جاتی؟ دلیل کیسے ہو؟ آئیے اس کی آسان دلیل۔ زمانہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا زمانہ گزر چکا قوم بنی اسرائیل میں جبکہ خواب نہیں ہوتے تھے، تو خواب باقاعدہ خدا کی طرف سے نعمت قرار دیے گئے، جبکہ لوگ پوچھتے تھے قیامت کیسے ہوگی، ارواح کیسے محشور کی جائیں گی، کیا ہوگا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو خدا نے سمجھانے کے لیے انسانوں کو خواب کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو خواب قیامت کو سمجھنے کے لیے نہ کہ تعبیر ڈھونڈنے کے لیے۔ لوگ تعبیر ڈھونڈتے ہیں، خواب کی تعبیر چھوڑیے، خواب کے پیغام کو سمجھیے۔ خواب دکھائے کیوں جاتے ہیں؟ کہ انسان سمجھے کہ جسم یہاں پر تھا، میں وہاں پر تھا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے میں آج کربلا پہنچا ہوا تھا۔ آپ جا کر دکھائیے ذرا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے جا کر دکھائیے۔ آپ جا نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس سفری وسائل موجود نہ ہو۔ جسم کا مسئلہ، جسم جائے گا تو سفر کے وسائل چاہیے، اور روح جائے گی تو صرف محبت اہل بیت چاہیے۔ ورنہ کسی کی روح کہیں جاتی ہے، کسی کی روح کہیں جاتی ہے، جس کا جہاں کا خیال ہو وہیں وہ جاتی ہے۔ تو حالت خواب میں انسان ایسے الگ ہو جاتا ہے اپنے آپ سے، میں الگ ہو گیا۔ اب آپ مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ مولانا میں نے خواب میں دیکھا، قسم بخدا، قسم بخدا جب آپ یہ جملہ مجھ سے کہہ رہے تھے آپ مجھے بتائیں آپ دیکھتے کہاں سے ہیں؟ آنکھوں سے، سوتے ہوئے تو آنکھیں بند تھیں، پھر دیکھا کس سے؟ صلوات پڑھا۔ آپ مجھ سے کیا کہتے ہیں مولانا میں نے خواب دیکھا؟ خواب کیسے دیکھا آپ نے؟ آنکھیں تو بند تھیں۔ کہ خواب آتے ہی آنکھیں بند ہونے کے بعد ہیں، جو آنکھیں کھلی خواب آئیں تو پھر کہیں اور حساب کیا جاتا ہے۔ خواب تو ہوتے ہی وہ ہیں جو آنکھیں بند ہو تو انسان کو آتے ہیں، تو آنکھیں بند ہیں، جسم نہیں دیکھ رہا۔ اگر روح دیکھنے کے لیے جسم کی محتاج ہوتی تو آنکھیں کھلنے پر ہی خواب ممکن تھا۔ اگر روح کچھ کھانے کے لیے، چلیے مسئلہ درمیان میں آ ہی گیا کہ اگر کوئی حالت روزہ میں انسان بھولے سے کھا لے تو پوری بریانی کی پلیٹ کھا لیجئے، روزہ بھی ہے بریانی بھی چلی گئی، مگر شرط ہے بھولنے کا مسئلہ۔ صلوات پڑھو۔ حالت خواب میں
ایک شخص ہے جو مولا کی بارگاہ میں پہنچا ہے اور کہتا ہے مولا فلاں شخص جو ہے وہ مجھ سے عجیب بات کہتا، مجھے آپ کی بارگاہ میں اس کی FIR کٹوانی ہے۔ کیا مسئلہ کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس نے حالت خواب میں میری محرم کے ساتھ برے عمل کو انجام دیا۔ حالت خواب میں وہ مجھ سے کہتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا خواب کی بنیاد پر تو سزا نہیں قائم کی جاتی ہے، اگر وہ خواب کی بات کرتا ہے تو خواب کی بنیاد پر جو شرعاً دیت واجب نہیں ہوتی ہے، حد جاری نہیں ہوگی۔ کہتا ہے مولا مگر مجھے تو اس کو ضرور سزا دلوانی ہے۔ امام نے اس کے دل رکھنے کے لیے فرمایا اچھا بلاؤ اسے، اور بلا کر دھوپ میں کھڑا کرو، ایسے وقت میں جب کہ سایہ پڑ سکتا ہو اس کا زمین پر، جب اسے کھڑا کرو، جب سایہ زمین پر پڑے تو سائے پر کوڑے مار دینے۔ یہ مسئلہ شاید کسی ایک حد تک روح کو سمجھانے کے لیے کہ انسان کے ساتھ روح کیسے ہے، جیسے سایہ ہو، نہ تو اندر پورا ہے نہ باہر پورا ہے، انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور اتنا ہی کافی ہے۔ انسان کا سر سجدے میں بعد میں جاتا ہے، انسان کے سایہ کا سر سجدے میں پہلے چلا جاتا ہے۔ روح کیا ہے انسان کی؟ بہت آسان لفظوں میں فلسفیانہ انداز میں یا منطقی اعتبار سے روح کی بحث میں جاؤں، حکمت متعالیہ بیان کروں، ملا صدرہ کے الفاظ بیان کروں، یا روح مجرد ہے یعنی ناقابل تقسیم ہے، جسم قابل تقسیم ہے، آنکھیں الگ، کان الگ، زبان الگ، ہاتھ الگ، مگر روح قابل تقسیم نہیں ہے، مجرد ہے۔ روح کی آنکھیں الگ نہیں ہو سکتی، روح اندھی نہیں ہوتی، ورنہ اندھے انسان کبھی خواب نہ دیکھتے۔ خواب دیکھنے کے لیے بینا ہونا شرط نہیں ہے کہ انسان کی بینائی سلامت ہو وہی خواب دیکھتا نہیں۔ اور بہت غور کیجئے، آپ ویسے نہیں کھا سکتے، آپ کی طبیعت خراب ہے، آئس کریم آپ نے بند کی بھی اپنے لیے، مگر حالت خواب میں، اگر روزے کی حالت میں آپ خواب میں ہوں اور خواب میں کچھ کھا رہے ہوں تو روزہ بھی سلامت ہے کہ نہیں؟ تو روح کے دو معنی استعمال ہوئے، ایک فرشتہ خاص یا جبرائیل امین، ایک روح امر پروردگار، روح مجرد ہے۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جب انسان اپنی آنکھوں سے پوری مسجد کو دیکھتا ہے، پورے باہر کے منظر کو دیکھتا ہے، پہاڑ کو دیکھتا ہے، کبھی سمندر کو دیکھتا ہے، کبھی درختوں کو دیکھتا ہے، اور سارے کے سارے مناظر کہاں محفوظ ہوتے ہیں؟ کیا اس کی ڈسک اتنی بڑی ہے انسان کے دماغ کی کہ وہاں محفوظ ہو جائیں؟ یا کوئی اور پیچھے ریکارڈنگ روم موجود ہے کہ جہاں اتنی وسعت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں 400 کتابیں پڑھ لے؟ یہ کہاں محفوظ ہو رہی ہیں؟ وہ ہے کیا چیز؟ محفوظ کرتا کون ہے؟ انسان کا دماغ نہیں۔ اب آئیے مثال میں آسان سی دوں، کیا مثال دوں؟ دیکھیے میرا دماغ یہ ظاہری جو یہ اس کو آپ کہتے ہیں اردو میں بھیجا کہتے ہیں نا، غالباً مغز کہتے ہیں، اور اگر مغز میں کچھ بھیجا ہوا پہنچ جائے تو بھیجا بھی کہتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ کیا ہے میرے دماغ میں؟ یہ مغز ہے، مغز کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ ابھی پوری بحث ہو سکتی ہے نفس پر، عقل پر، روح پر، دماغ پر، لیکن چھوٹی سی مثال کہ یہ ایک گلاس ہے، اس میں اس کا مخصوص عنوان ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس میں اتنا پانی آ سکتا ہے کہ جہاں تک اس کی سطح بنی ہوئی ہے، اس سے زیادہ پانی اس میں نہیں آ سکتا۔ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کہ عقل کہتی ہے صغیر پر کبیر کا اطلاق نہیں ہو سکتا، چھوٹی چیز میں بڑی چیز اندر سما نہیں سکتی، بڑی چیز کے لیے کوئی بڑا ظرف چاہیے۔ بچپن سے لے کر اب تک آپ کے پاس جتنی معلومات ہیں اس کے لیے آپ کو بھی بڑا ظرف چاہیے۔ یہ ظرف اصلاً جسم نہیں ہے، یہ انسان کی روح ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام ارشاد فرماتے ہیں، جب پوچھا کہ مولا سے، بہت مشہور روایت آپ نے ہزارہا مرتبہ سنی ہے، پوچھا کہ مولا سے مولا بتائیے
کہ کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ پوری کائنات کو کسی انڈے کے حجم کے برابر وجود میں سمو دے، مگر ایسے کہ نہ تو کائنات کا حجم چھوٹا ہو نہ انڈے کا ظرف بڑا ہو۔ امام فرماتے ہیں انڈا تو بہت بڑا ہے، خدا اس بات پر قادر ہے، خدا اس بات پر قادر ہے، مگر امام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امام کا سارا علم اس ایک سوال کے جواب میں آ گیا۔ اس لیے کہ امام فرمائے تکلم الناس علی قدر عقولہم، انسانوں سے بات کرو ان کی عقل کی مقدار دیکھ کر۔ سوال کرنے والا یہ سمجھ سکتا ہے جو امام نے فرمایا کہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ ان تمام تر دنیا کو، کائنات کو ایک مسور کی دال کے دانے کے برابر ذرے میں سمو دے۔ نہ کائنات چھوٹی ہو نہ ذرہ بڑا ہو، نہ کائنات چھوٹی ہو نہ ذرہ بڑا ہو۔ کہتا ہے کیسے ممکن؟ فرمایا دیکھو آسمان کو، آسمان دیکھا، آنکھیں بند کرو، اب دیکھو تم نے جو دیکھا اندر محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کا نام تو خواب۔ صلوات پڑھے محمد علیہ